کیا وہ لوگ کہ جو علم والے ہیں اور وہ لوگ کہ جو علم والے نہیں ہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور اس کی اہمیت کتنی تھی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے ایک شخص مدینے سے شام جاتا ہے، تقریباً 1200-1300 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے، اس زمانے کے مشقت والے سفر کر، اور وہاں پہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہے اور ان سے جا کے کہتا ہے جئت من مدینۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحدیث، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے آیا ہوں صرف ایک حدیث کے، بلغنی انک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث براہ راست بیان کرتے، صرف وہ ایک حدیث سننے کے لیے 1 مہینے کا سفر کر کے آپ کے پاس بس ایک حدیث ہو، ایک حدیث کے حصول کی خاطر اتنی ایفرٹ کیوں کی گئی تھی؟ اس لیے کیونکہ اس کی اہمیت زیادہ تھی، اور جو بندہ انہیں حاصل کر لیتا تھا، علم کو حاصل کر لیتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام بلند ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تزکوا انفسکم، اپنی پاکی نہ بیان کیا کرو، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، جب تم ماؤں کے پیٹوں کے اندر تھے، اللہ کو اس وقت کا بھی پتہ ہے تم کیا تھے، بڑھ بڑھ کے پاکی نہ بیان، لیکن جب علماء کی باری آئی فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ نے فیصلہ سنا دیا کہ اللہ سے ڈرنے والے وہ کون ہیں؟ وہ اللہ کے بندوں میں سے علماء ہیں۔ علم کتنی اہم چیز ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کوئی نبی جو ہے وہ درہم و دینار چھوڑ کے نہیں جاتا، وہ علم کی وراثت چھوڑ کے جاتا ہے، جس نے اس کو حاصل کر لیا اس نے حد کثیر حاصل کر لی۔